بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے جو حالات تھے، ایک بدترین زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے، اور ایسے حالات انہوں نے پیدا کیے رکھے کہ جو کھلم کھلا اللہ کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی تھی. آج جن حالات سے ملک پاکستان دوچار ہے، ہمارے حکمران، رعایا، ہر بندہ ہی پریشان ہے حالات کی شدت سے. یقین جانیے اس سے کہیں شدید حالات مشرکین مکہ کے تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیدا ہوئے. 40 سالہ اپنی زندگی ان میں نبوت سے قبل کی بسر کی ہے.
آپ کبھی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، بدترین حالات ان کے تھے، اس حد تک بدترین حالات تھے کہ دن دہاڑے ظلم و ستم کے واقعات، کھلم کھلا زنا بدکاری کے معاملات، بھوک افلاس تو اس قدر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر تذکرہ بھی اس کا کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم اور ہمارے حکمران چاہت سب کی یہ ہے کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہی کیفیت ہوگی، لیکن وہ فارمولہ اور وہ طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، اس کے بغیر دنیا جہاں کا زور آپ لگائیں، نہ حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ امن و امان کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، نہ دلوں کے اندر اطمینان اور سکون میسر ہو سکتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی مدت میں ایک ایسا علاقہ جو برائیوں کی اماجگاہ تھا، جس میں اخلاق نام کی چیز نہیں تھی، جس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے روزانہ ہی نئے سے نئے انداز اختیار کیے جاتے تھے، اور جس دور کے اندر ظلم و جبر کے ایسے ایسے واقعات ہوتے، یقین جانیے آج بھی اگر ان واقعات کو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قدر ظلم و جبر ان لوگوں کے دلوں میں اور ان کے معاشرے میں پایا جاتا تھا۔ پھر کیا سبب بنا ہے کہ ایک 23 سال کی مدت، قلیل مدت، اور اس میں اللہ نے پھر ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ وہی جگہ جنہوں پہ بھوک اور افلاس تھی، بھوک کی خاطر لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بھوک کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، انہی علاقوں میں اللہ نے ایسی مال کی فراوانی کی ہے کہ اگر کوئی صدقہ دینے کے لیے نکلا ہے تو صدقہ لینے والا کوئی بندہ دستیاب نہیں ہے۔ سبب وہی ہے جو انقلاب کا اور حالات کی بہتری کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا ہے۔ جب تک اس کو نہیں نہ اپنائیں گے، یقین جانیے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، وفاقی صوبائی کابینہ مل جائے، ہمارے ادارے مل جائے، فوج مل جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، 70 سال تو آگے بیت گئے، حالات حل نہیں ہوئے، آئندہ بھی حل ہوتے نظر نہیں آتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہم اپنے معاشرے میں انقلاب پیدا نہیں کرتے، تب تک حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، ہر جرم اس معاشرے میں پایا جاتا تھا، کوئی ایسا دنیا کا جرم نہیں ہے جو جرم ان لوگوں میں نہیں تھا۔ قرآن نے نا مختصر الفاظ میں ایک جامع ان کے معاملات کا ذکر کیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محبوب جب آپ نہیں تھے تو یہ کھلی گمراہی میں تھے، جب آپ نہیں تھے آپ سے قبل ضلالت و گمراہی کے اندھیروں میں یہ ڈبکیاں کھاتے نظر آتے تھے۔ پھر کیا سبب بنا؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ساری بیماریاں اس معاشرے میں پائی جاتی تھی، کرپشن ان میں بڑی عام تھی، چوری ڈکیتی کی وارداتیں تو اتنی جس کی کوئی انتہا نہیں، دن دہاڑے جو مرضی جس کو لوٹے، جس کو مرضی قتل کرے، قانون کا کوئی وہاں پہ معاملہ ہے نہیں۔ اور انداز ان کا حالی نے ذکر کیا ہے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں
بے باک جیسے۔ اور ایک اور جگہ پہ حالی نے ان کے حالات کا ذکر کیا ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ اخلاقی پستی کا وہ لوگ شکار تھے۔ بات جو بتلانا چاہتا ہوں، ہر جرم ان میں پایا جاتا ہے۔ اعلانیہ بدکاریاں وہ کرتے، عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈے لہرا دیتی، جس کا جی چاہے بغیر کسی روک ٹوک کے اس گھر میں آ کے بدکاری کر لے، کوئی قانون اس پہ لاگو نہیں ہے۔ شراب کے وہ رسیا، جوا ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ عورتوں سے بدفعلی کرنا، ان کو برہنہ کرنا، یہ ان کے عام مشغلے سب کچھ تھا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بیماری کا علاج کیا ہے، جب تک پاکستان میں اس بیماری کا علاج نہ ہوگا معیشت بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یقین جانیے، یہ ممبر و محراب پہ کھڑے ہونے والے ہیں فقیر لوگ، لیکن بات تو اللہ رسول کی ہے نا۔ معیشت بہتر کیسے ہوگی؟ وہ طریقہ اپنائے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ جب آپ نبی بنے سب کچھ تھا اس معاشرے میں، کرپشن بھی تھی، زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی، وہ اعلانیہ زنا کا اظہار بھی تھا، ڈکیتی کی وارداتیں بھی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا، سب جرائم ہے۔ لیکن سب سے پہلے شریعت نے جس چیز کی اصلاح کی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ معلوم ہوتا ہے توحید کے بغیر معیشت مستحکم کبھی نہیں ہو سکتی۔ جن علاقوں میں شرک کے اڈے ہوتے ہیں ان علاقوں پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ بت بناتے، مجسمے بناتے، لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ سب اللہ کے ولی تھے، نیک لوگ تھے۔ انہوں نے ان کے مجسمے بنائے، کبھی لکڑی کے مجسمے بناتے، کبھی پتھر کے مجسمے تراشتے، کبھی مٹی کے مجسمے بناتے، ہاتھوں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے، ان کی پوجا کرتے۔ اور کیفیت یہ ہے، باپ کا رب اور ہے، بیٹے کا رب اور ہے، بیٹی کا رب اور ہے، بیوی کا رب اور ہے، باپ کسی کی پوجا کرتا ہے۔ یعنی اس انداز سے پورے عرب کے اندر بت پرستی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک اور بت پرستی کے خلاف آپ نے اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو علم بلند کیا ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے نا، معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہو، ڈالر آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، زمین کی پستیوں تلے پاکستان کا روپیہ گرتا جا رہا ہے، اور سب ٹھیک کا الارم حکمران بجاتے جا رہے۔ یقین جانیے، کوئی حکومت ہو، وہ مسلم لیگ کی ہو، وہ پیپل پارٹی کی ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، کوئی حکومت ہو، قرآن کا پہلا تقاضا ہے وہ انداز اپناؤ جو انداز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ آپ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ تیرا میرا خون نبی کے خون سے پاکیزہ نہیں ہے، تیرا میرا بدن نبی کے بدن سے اعلیٰ اور قیمتی نہیں ہے، تیرے میرے خاندان پیغمبر کے خاندان سے اعلیٰ نہیں ہے۔ آپ نے مار بھی کھائی ہے، بدن سے خون بھی نکلوایا ہے، گندی اوجری پیغمبر کے بدن پہ ڈالی گئی ہے، پیغمبر کے بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا ہے، پیغمبر کے صحابی آل یاسر ہیں، جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے۔ کون سا جرم ہے؟ کون سا جرم ہے؟ ایک ہی جرم ہے۔ آپ کہا کرتے تھے نہ لات کچھ کر سکتا ہے، نہ عزا کچھ کر سکتا ہے، نہ حبل کچھ کر سکتا ہے۔ تم نے بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بت رکھا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا رکھا ہے، مریم صدیقہ کا رکھا ہے۔ سب شرک ہے، سب باطل ہے۔ سب سے پہلے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا خاتمہ کیا ہے۔ اور بھائیو یاد رکھنا، یقین جانیے، جب تک ارض پاکستان سے شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، جگہ جگہ پہ کوئی مجھے شہر دکھائے، کوئی مجھے قصبہ دکھائے، کوئی مجھے گاؤں دکھائے، کوئی تحصیل دکھائے، کوئی ضلع ایسا، کوئی صوبہ ایسا، کوئی علاقہ ایسا جہاں پہ در در پہ رب کے مقابلے میں پوجا نہیں کی جاتی، عبادت نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلا حق معیشت کو مستحکم کرنے کا، حالات کو بہتر کرنے کا، امن و امان قائم کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید کا احیاء ہے۔ صدر کا حق ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے ان سے، تو صدر تھا، تو وزیر اعظم تھا، تو MNA تھا، MPA تھا، تیرے علاقوں میں میرے ساتھ شرک ہوتا، کوئی کسی کو داتا کہہ رہا ہے، کسی کو گنج بخش کہہ رہا ہے، کسی کو رنج بخش کہہ رہا ہے، کسی کو بگڑی بنانے والا کہہ رہا ہے، زندہ بندہ ہے، سجدے ہو رہے، طواف ہو رہے، رب کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا ہو رہی۔ ایک شرک کا سبب ان میں یہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حاکمیت کا درس دیا ہے ان کو۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ وڈیرا ہمارا حاکم ہے، جو آرڈر کرے وہی ہمارا دین ہے۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید سکھلایا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جب مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا ہے، زمین اس کی ہے، اس پہ آرڈر بھی اس کا ہے۔ سب سے پہلا ان کا جرم، وہ اللہ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم سے ان کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، بولیں پھر بولیں، خطیب بلوائے تو بولنا جائز ہے، خود سے نہیں بولنا جائز، خطیب کہے تو درست ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت کو توڑا ہے۔ او بھائیو عقیدہ سمجھے نا، بنیاد ہے۔ پیغمبر سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے مقرب اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اور جو نبیوں کی ساری فہرست ہے نا، اس ساری فہرست میں، بلکہ ایسے کہیں اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل محمد۔ پھر پڑھے صلی اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے بعد سب سے اعلیٰ بالاتفاق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر کو توڑا ہے، جڑ نہیں کاٹ دی شرک کی، اور بھئی علی حجویری ہے، وہ نبی تو نہیں ہے۔ سمجھے نا، عقیدہ سمجھیں۔ آپ نے عقیدہ سمجھایا ہے، پیغمبر کی تصویر گرائی، عقیدہ کیا ہے؟ صرف اللہ ہے، اللہ کی صفات میں اللہ کے نبی بھی شریک نہیں۔ دوسری خرابی ان میں کیا ہے؟ عقیدہ۔ یقین جانے پاکستان کا استحکام اگر حکمران چاہتے وہی ضابطہ چلے گا جو میرے پیغمبر کا ہے، اس سے ہٹ کر انگریز نے بڑی دوڑیں لگائی، بے سکونی وہاں پہ، قتل و غارت وہاں پہ، سکون ملتا نہیں، زنا بدکاریاں وہاں پہ۔ اللہ کی قسم ہے، امن چاہتے ہیں، حیات چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو طریقہ میرے نبی کا ہے۔ دوسرا جرم ان میں پتہ کیا ہے؟ مانتے تو یہ تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، مانتے یہ تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن قرآن نے ان کے عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی۔ آج یہی بیماری ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ خوشیوں میں، غمیوں میں جو بدعات کے انبار لگے، سبب کیا ہے؟ بڑوں نے کیا ہے۔
دین ہی ایسا لاوارث ہے جس کے لیے مجھے بڑے ڈھونڈے ہیں، میں لباس بڑوں جیسا نہیں پہنتا، وہ بڑوں نے جیسے زندگی بسر کی ہے نہیں کرتا، بس دین بڑوں کا۔ اور بھائی دین بڑوں کا نہیں ہے، دین تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا، وہ دین ہے۔ کیا کہا تھا ہرکل کے پاس ابو سفیان نے؟ وہ نبی کیا کہتا ہے؟ وہ نبی کہتا ہے بڑوں کی پیروی نہ کرو، آباء و اجداد کی باتیں دین نہیں ہے، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی جتنی رسمیں یقین جاننے اس کی بنیاد میں یہ بیماری ہے، ہمارے بڑے کرتے رہے۔ اور بھئی اپنے آپ کی اصلاح کریں، بدلیں، تبدیل کریں۔ بڑے سائیکل چلاتے رہے، میں سائیکل کے اوپر بیٹھتا نہیں، دنیا داری میں تجھے بڑے نظر نہیں آتے؟ دین ہی ایسا ملے، دین کے معاملے میں جو بڑے کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اب بڑوں کی بات، احترام بڑوں کا لازم ہے، ان کی عزت لازم ہے، ان کا حیا لازم ہے، ان کا ادب لازم ہے، ان کی تکریم لازم ہے، ان کا حیا لازم ہے۔ لیکن دین صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ کے علاوہ کسی کی بات دین نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، دوسری بیماری ان کی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے۔ قرآن میں نا کئی جگہ پر کم از کم 4 آیات ایسی جس میں اتنا کلیئر ہے۔ محبوب کہتے ہیں کیوں کرتے ہو ان کی پوجا؟ کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے بڑے جو کرتے رہے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے بڑے بھی گمراہ ہیں۔ اتنا ثقیل جملہ میں تو نہیں بولتا۔ اور پیارے بھائیو، خدا را دین اللہ رسول کی باتوں کا نام ہے، بڑوں کی باتوں کا نام دین نہیں ہے۔ بیماریوں کی جڑ ہے پورے معاشرے میں۔ یہ جتنے جلسے جلوس ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کو، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ صحابہ ہے، نہ ائمہ ہے، نہ محدثین ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ بڑوں نے کیا ہے، بڑوں نے کیا ہے۔ بڑوں کی بات دین تو نہیں ہے، دین تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور یہ ایسی بیماری ہے، ہائے اللہ محفوظ فرمائے، جنت سے بندے کو دور کر دیتی ہے اور جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے۔ ابو طالب آپ کے چچا ہیں، کس چیز نے روکا ہے کلمہ نہ پڑھے؟ وہ بخاری کی حدیث تو پڑھے۔ اس نے کہا بھتیجے تیرا دین سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، پاس ابو جہل بیٹھا ہے۔ بھتیجے اگر یہ ڈرنا نہ ہوتا، یہ مجھے تانا دے گا مرنے کے بعد کہ ابو طالب بڑوں کا دین چھوڑ گیا ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لیتا، پر میں تانا نہیں سننا چاہتا، نہ مرنے کے بعد جہنم میں چلا گیا ہے، بڑوں کا دین نہیں چھوڑا۔ اور بھائیو خدا کا واسطہ ہے، اپنی آخرت بہتر کر۔ دین کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ دین ہے، بس۔ اگلی بیماری کیا ہے؟ معاشرے میں عورت کو اچھوت کی بیماری سمجھا جاتا ہے، ایک عذاب سمجھا جاتا عورت کو۔ جس طرح وراثت تقسیم ہوتی، عورتیں تقسیم ہوتی، جس کا جی چاہتا، جو رویہ چاہتا اختیار کرتا، اپنی ماں سے بدکاریاں وہ کرتے۔ عورت وراثت ہے، وراثت سمجھی جاتی۔ خامد فوت ہو گیا ہے، گھر کے جتنے مرد ہیں ان کی مرضی چلتی ہے، اس بیچاری عورت کو اختیار کوئی نہیں ہے، آگے شادی نہیں کر سکتی۔ ان کی مرضی کے بغیر آرڈر دے تو شادی ہے، نہ آرڈر کرے تو شادی نہیں ہے۔ اچھوت کی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ بیٹیوں کی پیدائش پر وہ چہرے لٹکا لیتے تھے، آج کیا ہے؟
جس نے بھیک مانگنی ہوتی ہے میری 5 بیٹیاں ہیں تو اس کو جرم سمجھتا ہے. اللہ نے پیغمبر کو 4 بیٹیاں دے کر سمجھایا ہے. اللہ کی قسم بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. بہنوں کی عزت کر جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. بیوی سے حسن سلوک قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دیتا ہے. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آج ہماری کیفیت ایسے ایسے لوگ ہیں. فخر سے بتا رہا ہے, فخر سے. زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی؟ آسمان سے عذاب کا ٹکڑا نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ اے جی اسی تے الٹرا ساؤنڈ کرائی دا ہے, جے تھی ہوئے تے اسی ضائع کرا دے دی. ہائے تو سیرت کی کتاب تو پڑھ, بڑی بات ہے. 2 4 5 10 واقعات ہوں گے. ابو جہل کے دور کے جنہوں نے بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں, تم نے تو ہزاروں لاکھوں کر دی. اس معاشرے میں لاکھوں. ہسپتال میں زچگی کا ہسپتال ہے, زچہ بچہ کا آپریشن ہوا, اچانک رونے کی آواز, رونے کی آواز, چیخیں. گھبرا کے کوئی اندر گیا, اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ اے جی 4تھی تھی ہوئی ہے جی. رحمتیں مانگتے ہو اس سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورت کو عزت دی ہے. اور یاد رکھنا یہ جتنی سوسائٹیاں ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر, وومن رائٹس کے نام پر, سب یہودیوں عیسائیوں کے اعلیٰ کار ہیں. اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے نہ یہودیت میں ہے, نہ عیسائیت میں ہے, نہ ہندوؤں میں ہے. جو عزت اسلام نے بیٹی کی صورت میں, بہن کی صورت میں, ماں کی صورت میں, بیوی کی صورت میں عورت کو جو عزت اسلام نے دی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا. اور انشاءاللہ اسلام کی باحیا عورتیں انشاءاللہ ان کے مکر و فریب کا حصہ بن سکتی نہیں ہے. عورت کو, اور ان کی بڑی بیماری, عورت کو ان کے نزدیک تو عورت کو خود وہ وراثت میں تقسیم کرتے تھے, ان کو وراثت دینا تو دور کی بات ہے. ان کو وراثت دینا ہم دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولو تے صحیح, کوڑی گل آئی ہے نا, بول دے نہیں جی. بڑیاں بڑیاں دے تکوے ڈول پہندے نے تھے آگے. امتحان لیتا ہے رب. تہجدیں پڑھنے والا جب بہنوں کو حصے نہیں نہ دیتا تو کیا دے کے جا رہا ہے اولاد کو؟ بدل اپنا بدل. نبی کی محبت ہے, نبی کی ولادت کا جشن ہے, پیار ہے, عقیدت ہے, نبی کی ماننی نہیں ہے. سچا محب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فریضۃ من اللہ. اللہ کہتے ہیں جہاں پہ بیٹوں کا حصہ وراثت میں ہے وہاں پہ بیٹیوں کا, اب بولو سب بولو, دو گے سارے ہی؟ اللہ سے وعدہ کرو, تھوڑا بنے زیادہ بنے دو گے. اللہ کی قسم ہے, مجھے پالنے والے پروردگار کی قسم ہے, اللہ تمہیں غیب سے وہ رزق دے گا تو سوچ نہیں سکتا. عزم کر. مثالیں ہماری ہمسائیگی میں گنگ روڈ پہ فیروز وٹواں کے ایک بھائی احسان لائی وٹو سا, یہاں پہ فیروز وٹواں کے بھائی بھی جمعہ پڑھنے آتے. احسان لائی وٹو سا, جوانی کی عمر میں وہ بھائی فوت ہوا ہے, 40-42 سال عمر ہوگی, اٹیک ہوا ہے, فوت ہو گیا. پکا نمازی, سارے بچوں کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لانے والا نمازی. ایک دن کہتا آفا جی درس ہوا, وراثت کا ذکر ہوا, عزم کر لیا دل میں. بعد مجھے کہتا آپ صاحب وہ درس سنا ہے جی, آپ نے درس دیا ہے, میں نے دل میں نیت کر لیا کہ انشاءاللہ میں اپنی بہنوں کو حصہ دوں گا. ہم 2 بھائی ہیں, دونوں نے وراثت تقسیم کر لی ہے لیکن بہنوں کو کچھ نہیں دیا. اب پتہ چلا ہے, میں نے ارادہ کر لیا. کہتا میں بھائی کے پاس گیا, عیب نہیں ہے, داڑھی کو نہیں عیب دے رہا, لیکن بد عملی تو ہے نا.
نمازی پکا ہے، پکا۔ اس نے کہا یار بہنوں کا حصہ تیرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، دے نا۔ انہوں نے کہا ایڈا مامے خانہ بن، اپنا دینے ہی تے دے، میرے نہ گل نہ کری۔ دوبارہ آ گیا، کہتا آپ صاحب وہ تو مانتا نہیں۔ میں کہا یار تیرے حصے میں جتنا بنتا ہے نا تو دے، تو دے۔ اس نے حساب لگایا، 2 پہلیاں 2 ایکڑ وہ بہنوں کے حصے میں آئی، اس نے نکال دی۔ اللہ اکبر۔ کہتا جب حصہ میں نے دیا ہے، میرے رشتے دار سسرالی تو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنی بہنوں کو دے رہا ہے، بہنوں کو بھی تانے، ان کو بھی برا کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ ادھر فیصلہ کیا ہے، چند دنوں بعد اٹیک ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، مجھے رب پہ یقین ہے، اللہ اس کو جنت کا مہمان بنائے گا۔ کیسا بڑا فیصلہ رب نے کروایا ہے، تو بھی عزم کر دے گا۔ بہانے کیا ہے، تیرا بیاہ نہیں کیتا، وہ بیاہ تو بیٹوں کا نہیں کرتا، بیٹوں کی شادی فری ہوتی ہے، اس کو سونا نہیں دیتا، اس کے کھانے پہ روٹی شادی پہ نہیں پکتی، شیطان نے جان سے ڈالے۔ تو حصہ لے لیا ان تے میرے بوے تے نہ بڑی، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جاہلیت کی وہ ساری رسمیں جو میرے پیغمبر نے ختم کی ہیں آج معاشرے میں پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ان رسموں کا بائیکاٹ کریں گے، بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ دیں گے۔ ان کا اچھا جی طریقہ وہ جی میں دینا تے لیندیاں نہیں، دینا تے لیندیاں۔ کبھی کسی بیٹے نے بھی انکار کیا میں نے حصہ نہیں لینا، وہ تے ابا تھوڑا جا بیمار ہوندہ ہے نا تے سٹامپ پیپر تے انگوٹھے لوانا پہندے رہے ہیں، تھوڑی جی طبیعت خراب ہونے کے ارے بابے ریٹورن لگے نے، بابا جی انگوٹھا لا دیو۔ کئی بدبخت تو ایسے ہیں، باپ سویا ہے، سوئے میں اس کے انگوٹھے لگوا کر ان کی جائیدادوں کا انتقال کروا کر، اور اس قدر بے حیثی بیٹوں کی ہے، ان کے لیے حرام کرتا ہے۔ بیٹیاں تیرے دکھ درد کی ساتھی ہے، ان سے زیادتی ہے۔ بدترین رسم ہے ابو جہل کی، عمل کون کر رہا ہے؟ عاشق رسول شیخ پورے کا، نبی کا محب، جسے جھنڈا بڑا لہرانا آتا ہے، جلوس بڑے نکالنے آتے ہیں، اس رسم پہ عمل کون کر رہا ہے؟ نام نہاد مسلمان ہے۔ انشاءاللہ ہم پیغمبر کی سنت کو زندہ کریں گے، انشاءاللہ زندہ کریں گے، انشاءاللہ۔ ان کا اللہ، اب یہ بہانہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم نے پہلے سے ماحول بنایا ہوتا ہے، تو حصہ لے لیا نا تو پھر تو میرے گھر نہیں بڑھ سکتی۔ انہوں نے بھی پتا ماں پیو مر جانا ہے، تے جے پرا دا بوا بھی بند ہو گیا تو میں جانا کتے ہوئے، وہ ڈرتی حصہ لیتی، یہ وجہ ہے۔ جب تو اس کو حصہ دے کے اپنے دروازے کھول لے، گھر آنے پہ مجھے یہاں پہ یقین جانے ایسے ایسے تاجر ہیں، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، کروڑوں روپیہ بہنوں کا حصہ بنائیں، اللہ کی قسم انہوں نے دیا ہے۔ ایسے ایسے آپ کی مسجد میں ابھی بھی بیٹھے، نام نہیں لیتا ریاکاری نہ ہو، ایسے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن معاشرے کی عمومی صورتحال یہی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایسی رسوم و رواج کا بائیکاٹ کریں گے، اسی سے بات آگے چلائیں گے آئندہ خطبہ جمعہ میں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب